सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। इंसान दुनिया के अंदर बिल्कुल गर्क हो चुका है और दुनिया की मोहब्बत में इंसान ये भूल गया, बिलखुसूस मुसलमान, कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, बल्कि एक दिन इस दुनिया से हमें जाना है, इस दुनिया से हमें कूच करना है। याद रखें, इंसान जिस तरतीब के साथ घर में आया, पैदा हुआ, उसी तरतीब के साथ वो दुनिया से जाए कोई ज़रूरी नहीं। यानी कि पहले दादा आए, फिर अब्बा आए, फिर पोता आया, इस तरतीब से लोग दुनिया में आए। लेकिन जाने में ये ज़रूरी नहीं है कि दादा पहले आए तो पहले ही जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दादा रह जाएं और अब्बा का इंतकाल हो जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब्बा भी और दादा भी रह जाएं और पोते का इंतकाल हो जाए। एक दिन इंसान को इस दुनिया से जाना है और बहैसियत मुसलमान हमारा और आपका ये बुनियादी अकीदा है कि हमें मरना है और मरने के बाद हमें उठना है, और उठने के बाद सिर्फ उठना ही नहीं है बल्कि अपने आमाल के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब भी देना है। और किस कदर देना है, तो कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने अच्छाई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर तुमने बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। अल्लाह तुम सबसे हिसाब लेगा। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह तुमसे जरूर हिसाब लेगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इंसान से जब हिसाब लेगा तो इंसान बचेगा कैसे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने जिसको दरगुजर कर दिया वो बख्श दिया गया, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिसाब पूछ लिया तो फिर इंसान फंसे बगैर नहीं रह सकता, इंसान फंस जाएगा अगर अल्लाह उससे हिसाब लेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया दुनिया और सिर्फ दुनिया आज हमारे मन में इतनी बस चुकी है, दुनिया की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो चुके हैं कि हम मरने का तसव्वुर भूल गए, मौत का तसव्वुर भूल गए, कब्र में जाने का तसव्वुर भूल गए। हालांकि रोजाना हम कोई ना कोई जनाजा उठता हुआ देखते हैं, किसी ना किसी को इंतकाल करते हुए देखते हैं। खुद हमारे घर में, खानदान में, इलाके में, मोहल्ले में कई लोग इस दुनिया से चले गए और सब कुछ छोड़ कर गए। किस कदर बेवफा है ये दुनिया, किस कदर ये गद्दार है दुनिया, किस कदर नापायदार है दुनिया, कि जब इंसान दुनिया से मरता है एक ही लम्हे के अंदर न उसका माल उसका है, अल्लाह अकबर, न मकान उसका है, न दुकान उसकी है, जिसके लिए रात दिन मेहनत की इंसान ने, वो सब कुछ इंसान को छोड़ करके उसी वक्त जाना पड़ता है। कितने अफसोस की और हैरत की बात है, जो छोड़ करके जाना है इंसान उसके लिए रातों दिन मेहनत कर रहा है, जो छोड़ करके जाना है उसके लिए रातों दिन कोशिशें और काविशें कर रहा है, और जो साथ में लेकर जाना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। बल्कि अमली तौर पर कुछ लोगों को देखकर ये एहसास होता है शायद इनको क़यामत पर यकीन न रहा, शायद इनको मरने पर यकीन न रहा, शायद इनको कब्र में जाने पर यकीन न रहा। किस कदर गफलत है, गफलत ही गफलत है। एक इंसान दोस्तों के लिए वक्त निकालता है, एक इंसान यारों के लिए वक्त निकालता है, एक इंसान कारोबार के लिए वक्त निकालता है, एक इंसान दुकानों मकान के लिए वक्त निकालता है, शादी बियाह के लिए वक्त निकालता है। अगर इंसान के पास वक्त नहीं है तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह जिसने सारी नेमतें अता की, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने रिस्क दिया, वो अल्लाह जिसने रोजी दी, वो अल्लाह जिसने अच्छे माँ बाप दिए, वो अल्लाह जिसने मकान दुकान सब कुछ अता किया, सबके लिए वक्त है। अल्लाह के लिए
وقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیابی کا اصول بیان کرتے ہوئے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب انسان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ کون کامیاب ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے مراد کو پہنچے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ کون؟ جنہوں نے اپنے دل کو پاک کیا۔ کس سے دل کو پاک کیا؟ گناہوں سے دل کو پاک کیا۔ دل میں گناہوں کی محبت کو رکھنے والوں، کامیابی کا پہلا زیرہ قرآن بتا رہا ہے بہترین کامیاب لوگ وہ ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے جنہوں نے گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، گناہ کی محبت سے دل کو پاک کر لیا ہے۔ یاد رکھنا انسان خطا کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے جرائم ہوتے ہیں، یاد رکھنا انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہ کرتا نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہے، انسان خطا کرتا نہیں ہے۔ ہونے اور کرنے میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان وہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے، یہ گناہ کرنا ہے، اور ایک انسان وہ جو بچتے بچاتے زندگی گزارے پھر بھی اس سے گناہ ہو جائے، پھر بھی اس سے خطا ہو جائے اور وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہے۔ ایسے بھی گنہگار ہیں۔ تو یہ گنہگار اللہ کو پسند ہے کہ جو گناہ کرنا چاہتے نہیں ہیں مگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، پشیماں ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، اگر گناہ ہو جائے اور انسان شرمندہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے گناہ پر شرمندہ ہونے والے گنہگار کا مقام کیا ہے، گناہ پر شرمندہ ہونے والے مجرم کو کیا شان عطا کی جاتی ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس سے گناہ ہو گیا، جب گناہ ہوا تو گناہ پر وہ اللہ سے ڈر گیا اور اپنے گھر میں ٹہلنے لگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہ ہونے پر وہ اللہ سے ڈرا اور بے چین ہو کر کے ٹہلنے لگا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی اس ادا پر اس کا نام صدیقوں میں درج کر دیا، صدیقوں میں اس کا نام لکھا گیا۔ یہ صدیق کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہے تو وہ درجہ صدیقیت ہے۔ گناہ ہو گیا اور اللہ کے ڈر سے وہ بے چین ہوا تو اللہ نے اس بے چینی کے صدقے اس کو مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے گناہ ہوتا نہیں ہے بلکہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ کتنے بے باک ہے، نت نئے انداز سے گناہ، الگ الگ طور پر گناہ، فیشن کے نام پر گناہ، کاروبار کے نام پر گناہ، کرکٹ کے نام پر گناہ، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مراد کو پہنچنے والے وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ دل ٹٹول کر دیکھو گناہ کی محبت ہے کہ نہیں، اپنے دل کو ٹٹولو اور اپنے دل سے پوچھو۔ آپ کہیں گے کس کے دل میں گناہ کی محبت ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں رونا تو یہی ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والی قوم کے دل میں گناہ کی محبت ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، دو محبتیں ایک ساتھ جمع کمی نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے دل میں کبھی گناہ کی محبت نہیں ہوگی، اور جس کے دل میں گناہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کرسی پر اگر گندگی موجود ہے تو اس کرسی پر کوئی شریف آدمی نہیں بیٹھتا۔ جب کرسی پر گندگی ہو تو آدمی کرسی پر شریف آدمی نہیں بیٹھتا۔ تو جو دل گناہ کی گندگی سے بھرپور ہو اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ لگانا اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے۔ اللہ کے بندوں اپنے دل کو ٹٹولو، ہمارے دل میں گناہ کی محبت ہے، اور اگر ہے تو اس کو نکالیں گے کب؟ اس کو کب صاف کریں گے؟ اس کو کب پاک کریں گے؟
جب بھی ہم کسی حسن کو دیکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گناہ کو دیکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ میں لطف آتا ہے، گناہ میں کیف آتا ہے، گناہ میں سرور آتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو گناہوں کے اندر سکون ملتا ہے وہ گناہ میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ کو رحیم و کریم جان کر کے گناہ کرنے والوں، قرآن اٹھا کر کے پڑھو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جو اللہ کو رحیم و کریم جان کر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، مگر نیکیاں کر کے اس کو رحیم و کریم جان کر کے یہ تمنا کی جائے کہ اپنے کرم سے ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیں، ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سید المعصومین جب نماز کا سلام پھیرتے تو نماز کا سلام پھیر کر حضور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کبھی غور کیا، جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر بھی نہ سکا، خطائیں جس کی چوکھٹ سے کبھی گزر بھی نہ سکے، جو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہو، وہ نماز افضل العبادات کو ادا کرنے کے بعد تعلیم امت کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں تاکہ امت کو بتائیں کہ اللہ کی نماز پڑھنے والوں، یہ نماز کے بعد توبہ کیسی؟ گناہ کے بعد توبہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نماز کے بعد توبہ کیسی؟ تو گویا کہ ذہن دیا جا رہا ہے نماز پوری کر کے اس لیے توبہ کروائی جا رہی ہے، مولا میں تیری عبادت کا وہ حق ادا نہ کر سکا جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ حضور تو جان عبادت ہے، حضور کے لیے نہیں کہی جا رہی یہ بات، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں جو ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، اس کے بعد حضور استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی گناہ کے بعد بھی ہم نے استغفر اللہ پڑھا ہے؟ کبھی حرام کام کے بعد بھی ہم نے توبہ کی ہے؟